अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में आज फिर मैं हाज़िर हूँ और एक नई स्टोरी आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत पे मबनी वो पेपर्स हैं, वो हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के डिसीजंस हैं जो कि किसी भी कनाडा में आने वाले साइल जो कि रेफ्यूजी क्लेम करता है, पनाह की दरख्वास्त देता है, और उस पनाह की दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसले होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव फ़ैसले हों या नेगेटिव फ़ैसले हों, वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के रिकॉर्ड में होते हैं। उसी रिकॉर्ड में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग भी हैं और सबक आमोज़ भी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो आज एक ऐसी कहानी है जिसका उन्वान डेफ़िनेटली मेरे लिए और आपके लिए कोई प्लेजेंट नहीं है, कोई खुशगवार नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कहानी IRB यानी इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में पेश हो चुकी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कहानी का जो उन्वान है वो एक शख्स जिसने दावा किया नाउज़ बिल्लाह कि वो नबी है, तो इसका उन्वान जो है कुछ ऐसा है कि मैं नबी हूँ, नाउज़ बिल्लाह। ये उस शख्स ने दावा किया जिसने इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड कनाडा में अपनी पनाह की दरख्वास्त दी। तो नाज़रीन, इस शख्स का जो ताल्लुक़ है वो एक किसी इस्लामी मुल्क से है। मैं उस मुल्क का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता और मैं उस बंदे का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं करता। क्यों कि किसी भी मेरे इस वीडियो की वजह से, किसी मेरे एक्ट की वजह से किसी को कोई हार्म ना हो, ये सबसे पहले डिस्क्लेमर है। ये मैं बावर कराना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, और इंफॉर्मेशन भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक ऑथेंटिक है, एक बहुत बड़ा इदारा जो कि इन केसेस को डील करता है, जो कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में पेश होते हैं। पनाह की दरख्वास्तें होती हैं जो कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे साउथ एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, बहुत सारी दुनिया जो है यहाँ पे पिछले कई दहाइयों से अपनी पनाह की दरख्वास्तें लेके आती हैं। उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी दरख्वास्तें जो कि इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड ने मुस्तरद की और वो इंटरेस्टिंग किस्से थे, तो मैं आपके सामने वो पेश कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका नाम XYZ है, वो एक इस्लामी मुल्क से आया और इसने आके ये क्लेम किया IRCC में। यहाँ पे जब कोई बंदा आता है कनाडा में और अपना क्लेम डालता है, तो सबसे पहले जो उसका दावा या उसका क्लेम जो है वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीज़नशिप यानी IRCC में जाता है, और उसके बाद वो स्क्रूटनी करते हैं, उसका मेडिकल होता है, उसके जो ज़रूरी लवाज़मात होते हैं IRCC वो पूरी करती है, और फिर उसका केस जो है वो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड जो कि मुतल्लिका इदारा है जिसमें पनाह की दरख्वास्तें जाती हैं, उसमें भेज दिया जाता है। अब IRCC की अथॉरिटी है कि किसी केस को अगर वो समझते हैं कि ये इस काबिल नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है कि इसको हम IRB में रेफ़र ना करें, तो वो उनकी अथॉरिटी है, उसको रेफ़र नहीं भी करते। चलते हैं इस केस के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा शख्स जो किसी इस्लामी मुल्क से आया और उसने ये आके ये दावा कर दिया कि जी मुझे अपने मुल्क में इसलिए जान का ख़तरा है कि झूठी नबूवत का, नाउज़ बिल्लाह, नबूवत का उसने दावा किया। तो उसने इस स्टोरी को बुनियाद बनाया अपनी परसिक्यूशन का कि जी मुझे अपने मुल्क में इसलिए ख़तरा है कि मैंने वहाँ पे ऐलान किया कि मैं एक नबी हूँ, और लोगों को मैंने तबलीग की कि आप राह रास्त पे आ जाएं, क्योंकि मैं एक नबी हूँ और मैं आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूँ। तो उसके इस पैगाम की वजह से उसके मुताबिक जो उसने स्टोरी पेश की
کہ وہاں کا جو ریلیجس جو مذہبی طبقہ ہے اس میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑی، اور انہوں نے اس کے خلاف اکٹھا ہو کے ایک مذہبی فتویٰ ایشو کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کا جو قتل ہے وہ واجب ہو چکا ہے۔ سو اس کے مطابق اس فتوے کے بعد اس بندے کا وہاں سروائیو کرنا ناممکن ہو چکا تھا، کیوں کہ اس کے اپنے قریبی عزیز اور رشتہ داروں نے بھی اس کو ڈس اون کر دیا تھا کہ یہ کوئی پاگل ہے جس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے، سو ہم اس بندے کو اون نہیں کرتے، یعنی ہم اس بندے کے حق میں کوئی ایک بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ سو یہ بندہ کسی طریقے جب کینیڈا پہنچ گیا اور اس نے اپنے یہ دعوے دائر کرنے کے بعد جب اس کا کیس ریفر ہو چکا، یہاں پہ اس کو ورک پرمٹ مل گیا، یہ کام کرنے لگ پڑا، دن گزرتے گئے، جب فائنل سنوائی کا دن آیا، ہیرنگ کا دن آیا، جس دن IRB میں موجود ایک سینئر ممبر نے اس کیس کو سننا تھا اور اس کیس کے ریلیٹڈ جتنے حقائق تھے اس کے اوپر بات کرنی تھی۔ سو IRB کا ایک پروسیجر ہے کہ ہیرنگ سے 10 دن پہلے وہ آپ کو درخواست کرتے ہیں کہ اس کیس کے ریلیٹڈ، اس کیس سے جڑے ہوئے تمام کاغذات، ثبوت، تصویریں، کوئی بھی ایسا مواد جو آپ کو اس کیس کو جیتنے میں فائدہ دے سکتا ہے آپ ہم تک پہنچا دیں۔ سو 10 دن پہلے آپ کو یہ ڈاکومنٹس ہیں امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ کو پہنچانے ہوتے ہیں۔ سو اس بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنے بھی کاغذات اس کے پاس موجود تھے یا نہیں تھے، خیر کہانی آگے چل پڑی اور اس کی ہیرنگ کا دن آ گیا۔ تو ہیرنگ کے دوران جج صاحب نے جب اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نبی ہیں نعوذ باللہ، تو کیا آپ کے فالورز ہیں، پیروکار ہیں، کیونکہ نبیوں کے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فالورز ہوتے ہیں، تو یہ بندہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ بندے کی کہانی من گھڑت تھی۔ IRCC کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد عدالت نے بے شمار ایسے سوال کیے، عدالت نے اسے کہا کہ اپنی کوئی کرامات دکھا دیں، اگر آپ نبی ہیں تو کوئی آپ کی کرامات ہوں گی، کوئی آپ کی بکس ہوں گی، کوئی آپ کا پیر خانہ ہوگا، یا آپ کا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ بہت زیادہ آپ کے فالوور اکٹھے ہوتے ہوں گے اور آپ وہاں پہ کوئی سپیچ کرتے ہوں گے، ان کو کوئی راہ راست پہ لانے کی باتیں کرتے ہوں گی، کوئی ایسا شخص دنیا میں ایسا کوئی شخص ہو جو آپ کی گواہی دے سکے کہ جی آپ واقعی نبی ہیں۔ تو چونکہ اس بندے کے پاس کوئی مواد نہیں تھا، یہ بندہ سپیچ لیس تھا، اس کو ایون عدالت کے مطابق اس بندے کے پاس تو بنیادی نالج ہی نہیں تھا کہ یہ جس مذہب کا نبی بن کے یہ پیش ہوا تھا، ایون عدالت کے مطابق اس کے پاس ایک بنیادی نالج بھی نہیں تھا۔ سو اس بندے کا کیس امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ نے مسترد کر دیا اور اس کا کیس جو ہے آگے اتھارٹیز کو بھیج دیا کہ اس بندے کو قانون کے مطابق جو بھی پروسیجر آگے ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ سو اس بندے کا کیس ریفیوز ہوا اور یہ اگلے تمام سٹیجز پہ ریفیوز ہوتا گیا، کیونکہ یہ بندہ کریڈیبل نہیں تھا، مطلب یہ بندہ سچا نہیں تھا اور اس کی کہانی جو تھی مفروضوں پہ مبنی تھی، تو اس کو کینیڈا سے جانا پڑا۔ ناظرین، میرے ان سٹوریز کا، ان کہانیوں کے بتانے کا مقصد آپ کو صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حقیقی کیس جو کینیڈا میں آتا ہے، وہ پناہ لینے کی درخواست دیتا ہے، تو برائے کرم اگر آپ کو واقعی اپنی جان کا خطرہ ہے اپنے بیس اسٹیشن کے اوپر اپنے ملک میں، تو آپ اپنے کیس کے ریلیٹڈ لوازمات جو اس کے حقائق ہیں، کوئی تصویریں ہیں، کوئی پیپرز ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے کیس میں آپ کو مدد دے سکے، آپ ضرور امیگریشن اینڈ ریفیوجی بورڈ کو وہ پیش کریں، اور پھر آپ کی کہانی میں ربط ہونا چاہیے، اور آپ جب عدالت کے سامنے پیش ہوں تو آپ کے دیے ہوئے کاغذات، آپ کی کہانی کو آپ ٹیسٹ منی دے سکیں، آپ اس کی گواہی دے سکیں، آپ اس کے اوپر سوالوں کا جواب دے سکیں۔ تو
میرا کہاں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد، کیونکہ IRB میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیس ہیں وہ پیش ہو چکے ہیں، اور وہ والے کیس جو مسترد ہوئے ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑے دلچسپ کیسز ہیں۔ آگے جا کے آپ مزید دیکھیں گے کہ ایسی ایسی کہانیاں میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے کیسے کیسے من گھڑت کہانیاں، سٹوریاں، عدالت کے مطابق، یہ میں نہیں کہہ رہا، IRB کے مطابق یہ من گھڑت سٹوریاں جو ہے وہ آپ لے کے آتے ہیں، لوگ یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور وہ پھر بری طرح سے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ سو آپ جب بھی اس قسم کا کوئی سٹیپ لینا چاہیں اور لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو حقیقی پرابلم ہو اپنے گراؤنڈ پہ، اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، تو آپ تیاری ضرور کر کے آئیں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل اردو ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ مجھے حوصلہ ملتا رہے گا، اور آگے میں آپ کو درجنوں اس طرح کی اچھی اچھی سٹوریز جو ہیں وہ سناؤں گا۔ خدا حافظ۔